نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لما نزل جبریل بقوله تعالی کاف ہا یا عین صاد فقال جبریل کاف فقال النبی علیہ السلام علمت فقال ہا فقال النبی علیہ السلام علمت فقال جبریل یا فقال علمت فقال عین فقال علمت فقال صاد فقال علمت فقال جبریل کیف علمت ما لم اعلم او کما قال الامام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیما. تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی عزیزان گرامی، ہم سب اس اہم مقصد کی تکمیل کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل قانون قدرت یہ تھا کہ جب ایک اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے جاتے تو پھر ان کی جگہ پہ اللہ ایک اور نبی مبعوث فرماتا جو ان کی ذمہ داریوں کو آگے لے کر چلتے. نبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ نبی جو پچھلے رسول کی پچھلے نبی کی شریعت کو لے کر آگے چلے، ان کی کتاب ان کے نظام کو نافذ کرے. اور رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو نئی کتاب دی جائے، نئی شریعت دی جائے. تو حضور کی بعثت سے قبل، سرکار کی آمد سے قبل یہ ذمہ داری انبیاء کی تھی، یہ کام انبیاء کا تھا. انہوں نے حتی المقدور عمل کیا، محنت کی. اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. آپ سوچے تو صحیح، ہم نے اور آپ نے کیا مشقت اٹھائی، کیا تکلیف اٹھائی. ہم نے جو ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ ڈالی گئی دین کی، کیا ہم نے وہ ادا کی؟ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 سال 500 سال کم 1100 سال انہوں نے اللہ کے دین کا پیغام اپنی قوم کو دیا. لیکن وہ بدلے میں کرتے کیا؟ وہ آپ پہ پتھر مارتے اور حتیٰ کہ اپنے کاندھوں پہ اپنے بچوں کو بٹھا کے لاتے اور کہتے کہ ان کا کہنا نہ ماننا. سمجھدار ہو جاؤ، جب بالغ الشعور ہو جاؤ تو پھر ان کا کہنا نہ ماننا. اور پھر اپنے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کر انہیں کہتے کہ تم بھی انہیں پتھر مارو. اور جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آپ کو پتھر مارے جاتے اور اس کثرت سے پتھر مارے جاتے، اس تسلسل سے پتھر مارے جاتے کہ آپ ان پتھروں میں دب جاتے، ان پتھروں کے اندر آپ کا جسد اقدس
مخفی ہو جاتا، چھپ جاتا، اور جب یہ سلسلہ یوں چل پڑتا، آپ کا جسد اقدس پتھروں میں مخفی ہو جاتا، تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام آ کر آپ کے جسد اقدس کو پتھروں سے نکال کر آپ کے جسم پہ، آپ کے پیکر پر وہ اپنے پرو مبارک کو پھیرتے، جس سے آپ کا جسم مبارک تندرست اور توانا ہو جاتا، آپ کا جسم سلامت ہو جاتا، اور پھر آپ دوبارہ دین کی تبلیغ میں لگ جاتے۔ تو اللہ کے نبی نے 950 سال تبلیغ فرمائی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کا کام کرتے رہے، حضرت شعیب علیہ السلام، قرآن ان کی تبلیغ کو بیان کرتا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ ان کی قوم کا یہ قوم تھا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہیں فرماتے، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، اللہ کی پکڑ ہونے والی ہے، لہذا ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ لیکن قوم نہیں مانی، ہر نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کی، ہر نبی نے اپنا جو سلسلہ تھا وہ پورا کیا، اور حتیٰ کہ میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی نبی سب کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ نے 40 سال مکہ کے ان قریشیوں کے درمیان گزارے، اور اللہ کا قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا میرے نبی نے تمہارے درمیان 40 سالہ زندگی نہیں گزاری؟ کیا تم ان کے صدق کو نہیں مانتے؟ کیا تم ان کی امانت کو نہیں مانتے؟ کیا تم ان کی سچائی کو نہیں مانتے؟ ہر چیز کو مانتے ہو، لیکن جب 40 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا، لوگوں کو دعوت توحید اور رسالت دی، تو وہی لوگ تھے ہاتھوں میں پتھر لے کر میرے مصطفیٰ پہ برسا رہے تھے، اور حتیٰ کہ پھر وہ موقع آیا کہ سارے مکہ کے قریشی اکٹھے ہو کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے یا تو آپ ہٹ جائیں، آپ درمیان سے ہٹ جائیں، پھر ہم جانیں، اور آپ کے بھتیجے محمد عربی سب کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، وہ ہمارے یسب آلہتنا، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ہمارے بزرگوں کے دین کو جھٹلاتا ہے۔ جب جناب ابو طالب کو یہ جملے بولے گئے، اب سرکار خرامہ تشریف لائے، میرے حضور کو آپ کے چچا جناب ابو طالب کہتے ہیں، بھتیجے ابھی میرے پاس مکہ کے قریشی آئے تھے، اور انہوں نے آ کر یہ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں اگر آپ کے بھتیجے کو سرداری چاہیے، مکہ کی سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ ایک خوبصورت دوشیزہ کسی محترمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں، وہ شادی کر لیں، اور اگر وہ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم مال و دولت دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن شرط اتنی ہے، اس دین کے کام سے پیچھے ہٹ جائیں، اس تبلیغ کے کام سے پیچھے ہٹ جائیں، اس منصب سے پیچھے ہٹ جائیں، اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جائیں، اس فرض سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جب جناب ابو طالب نے رسول اللہ کو یہ جملہ بولا تو میرے آقا نے پتہ جواب کیا دیا، رجال حول الرسول کے اندر، دیگر کتب سیرت کے اندر میرے حضور کا یہ جملہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چچا یہ تو چھوٹی بات ہے، سرداری یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، خواتین کا دینا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، مال دولت لٹانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور شرط یہ لگائیں کہ میں یہ دین کا کام چھوڑ دوں تو میں ساری کائنات ٹھکرا دوں گا، لیکن جو کام میرے رب نے میرے ذمہ لگایا اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ سورج بھی مل جائے، چاند بھی مل جائے، لیکن دین کا کام نہیں چھوڑوں گا۔ اور صوفیاء کی تعلیمات کو دیکھیں، انہوں نے بھی تکلیفیں اٹھائی، مشقتیں اٹھائی، لیکن دین کے کام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جب میں بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو پھر مجھے وہاں ایک بہت بڑا نام جو نظر آتا ہے وہ حضرت داتا پاک رحمت اللہ علیہ کا، جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں مخدوم سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر راہ حرم، خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت
صبح ماں از مہر اوتا بندہ گشت. آپ کے جو مرشد تھے ان کا اس میں گرامی تھا خواجہ ابو الفضل رحمت اللہ علیہ. آپ نے داتا صاحب کو بھیجنے سے قبل اپنے ایک مرید باصفا جو سید بھی تھے آل رسول بھی تھے جن کا نام تھا حضرت سید حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ، ان کو لاہور کی سرزمین جو اس وقت ہندو کے ظلم اور جبر کا نشانہ بنی ہوئی تھی ان کی طرف بھیجا. اب سید حسین زنجانی زنجان کے علاقے سے چلے اور چل کر کہاں آئے؟ لاہور کی سرزمین پر. یہاں سورج دیوتا کا مندر تھا اور اس مندر کے اندر چڑھاوے چڑھائے جاتے، وہاں بتوں کی پوجا کی جاتی. اب سید حسین زنجانی کو مرشد نے بھیجا، آپ یہاں کی زبان نہیں جانتے، ثقافت نہیں جانتے، تہذیب و تمدن نہیں جانتے، یہاں کا رہن سہن نہیں پتا، یہاں کے لوگوں کی انداز گفتگو طریقے پتا نہیں ہے. آپ نے رسول اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے آپ نے اس وقت کے لاہور کی جو زبان تھی وہ زبان سیکھی. پہلے زبان سیکھی اور زبان سیکھ کر اور پھر آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا. کہاں سے چلے کہاں آئے؟ ہمیں دور سفر نہیں کرنا پڑے گا. مسجدوں میں بھی اگر ہم دین کا کام شروع کر دیں، اگر ارد گرد کے محلوں کے اندر گلی کوچوں میں نماز کی دعوت دینا شروع کر دیں، اگر ٹیلی ویژن چلانے والوں کو جا کر کہہ دے یار ناراض نہ ہونا، روٹھ نہ جانا، میں تو صرف تمہیں پیغام دینے آیا ہوں. وہ بندہ جو داڑھی کٹوانے والا ہے اسے بٹھا کر چائے کی پیالی پلا کر اسے کہیں یار میں تجھے تانا نہیں دے رہا لیکن آمنہ کے لال کا پیغام سنا رہا ہوں، میری بات تو سن لو. جو چمکتے ہوئے چہرے والا نوجوان ہے اسے کہو یار تمہارا یہ چمکتا ہوا چہرہ جب بھی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے کہ اگر یہی چہرہ کل جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نظر آیا تو کیا ہوگا. اگر یہ درد آ جائے، اللہ کی عزت کی قسم یہ جذبہ آ جائے جس دین کے لیے جعفر طیار نے اپنے بازو کٹائے، جس دین کے لیے امیر حمزہ کا سینہ چیرا گیا، جس دین کے لیے حضرت امیر حمزہ کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا اور کلیجہ نکال کر چبایا گیا، جس دین کے لیے میرے آقا نے اپنا وطن مولوف حضرت مکہ مکرمہ کو میرے آقا نے چھوڑا، مدینہ المنورہ کو مسکن بنایا، جس دین کے لیے صحابہ نے اپنی قربانیاں اپنی جانیں قربان کی، وہ دین آج ہمارے پاس موجود ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے ہم اس دین کو آگے لے کر چلتے ہیں یا نہیں چلتے. آپ نوجوانوں کی، بزرگوں کی، بوڑھوں کی، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. قیامت کے دن کھڑا کر کے رسول اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا میرے دین کا کام کیا تھا؟ کھانے کا وقت آیا کھانا کھایا، پینے کا وقت آیا پانی پیا، سونے کا وقت آیا سوئے، کمانے کا وقت آیا کمایا، بچوں کو کھلانے کا وقت آیا کھلایا، نوکری کا وقت آیا نوکری کی، زمینوں کو پانی دینے کی باری آئی زمینوں کو پانی دیا، بزنس کرنے کا وقت آیا بزنس کیا، یار کی پارٹی میں جانے کا وقت آیا پارٹی پہ گئے، شادی کے اندر جانے کا وقت آیا شادی پہ گئے، بچوں کو سکول کی فیس دینی تھی لاہور جانا پڑا وہاں گئے، سب کچھ کیا. لیکن یہ بتاؤ اس سارے وقت کے اندر 70 سالہ عمر کے اندر میرے نبی کے دین کا کام کیا کیا؟ اگر میرے پاس اور آپ کے پاس جواب نہ ہوا تو رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، آمنہ کے لال کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا. میرے آقا نے فرما دیا اس دین کے لیے تو میں نے یہاں پتھر کھائے، اس دین کے لیے تو میں نے اپنے دانت مبارک زخمی کروائے، اس دین کے لیے میں نے رخساروں کے اندر رخساروں کو زخمی کروایا، اس دین کے لیے میں نے اپنی بچی سیدہ زینب جن کو مکہ سے مدینہ جب جانے لگی تو پیچھے مکہ والے چلے اور ہبار بن اسود نے آپ کے اونٹ کے اوپر جو ہے نیزہ جب ہویا تو آپ کے پیٹ میں حمل تھا. حضرت سیدہ زینب زمین پہ آئی اور جب زمین پہ آئی تو آپ کا شکم اتھر پتھر سے لگا، آپ کے اندر کا پیٹ کا جو حمل تھا وہ حمل گر گیا. سیدہ زینب اسی درد کی وجہ سے دنیا سے رحلت فرما کے چلی گئی. میرے آقا فرمائیں کہ اسی دن کے لیے میری بچی رقیہ کو طلاق ملی، اسی دن کے لیے میری بچی ام کلثوم کو ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دی، اسی دن کے لیے میرے ساتھ سارے مکہ والے دشمن بن گئے، اسی دن کے لیے ابو جہل میرا دشمن بن گیا، اسی دن کے لیے میری پشت پر اونٹ کی وہ اوجھری ڈالی گئی، اسی دن کے لیے رات کو میں چلتا میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اسی دن کے لیے میرے صحابہ کو گرم ابلتے ہوئے ظلم کے اندر وہ پتھر جو تھے ان پہ لٹایا گیا، اسی دن کے لیے گرم انگاروں کے اوپر میرے صحابہ کو لٹایا گیا، اسی دن کے لیے
मेरी सिहाबियात की टांगे चीरी गई, इसी दिन के लिए सब कुछ लुटाया। ये बताओ मेरे हुसैन ने अपनी गर्दन कटा दी, नेज़े पे सर था, कुरान जारी था। ये बताओ अली अकबर की जवानी लुट गई, तुम्हारी जवानी ज्यादा आला थी। ये बताओ कासिम जैसा वो खूबसूरत दूल्हा, उसने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, ये बताओ तुम्हारी जवानी आला थी। ये बताओ अली असगर जैसा शीरखार कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दूध पीने वाले बच्चे आला थे। ये बताओ तुम्हें अपने घर आला थे। मेरी बच्चियों ने मदीना छोड़ा, मक्का गए, मक्का से करबला गए, और करबला के अंदर खैमों को आग लगी। मुझे बताओ किस लिए? और फिर रसूलुल्लाह का खून जहां से चला, ज़ैनुल आबिदीन जिसके हाथों में जंजीरें लगाई गई। ये बताओ मेरे आका पूछेंगे, मेरे सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरें लगी, तुम्हारे हाथ ज्यादा आला थे, सोने थे। मेरे आका ने कल क़यामत के दिन पूछ लिया, मेरा ज़ैनुल आबिदीन तो इब्ने ज़ियाद के दरबार के अंदर, मेरी नवासी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा इब्ने ज़ियाद के दरबार के अंदर जब इमाम हुसैन के दांतों पर वो जालिम छड़ी फेरता है, तो फिर सैयदा ज़ैनब जुर्रतमंदाना लहजे में कहती है, जालिम इन दांतों पे छरी न फेर। और एक और सिहाबी भी बैठे थे, वो भी कहते हैं छरी न फेर, तुझे नहीं पता मैंने इन होठों को रसूलुल्लाह को चूमते हुए देखा है। अगर आमना के लाल ने पूछ लिया क्या इसलिए मेरे नवासों ने अपनी कुर्बानियां दी थी? और जब मुखद्दरात इस्लाम को नंगी ऊंट की पुश्तों पर बिठाया गया और यजीद के दरबार में लाया गया, और जहां सैयदा ज़ैनब को देखकर एक रूमी कहने लगा ये बच्ची मुझे दे दो, वो जालिम इतने थे, जहां सैयदों के सैयदजादियों के जिस्म पे कपड़े नाकाफी थे, नंगे ऊंट की पुश्तों के ऊपर बिठाया गया। और जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने शाम के मस्जिद के अंदर मिंबर पे खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया, यजीद ने जब देखा अब सारी बाजी पलटने वाली है, उसने मुअज्जिन को इशारा किया अजान दो। उसने पढ़ा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब वो पढ़ने लगा ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले जिस कलमा के अंदर तूने नाम मोहम्मद लिया है, तुझे इसी नाम मोहम्मद का वास्ता देता हूं, रुक जा। फरमाया अब ये बताओ यजीद, ये बताओ आजान के अंदर जिक्र किसका है? तुम्हारे बाबा का जिक्र है या मेरे नाना का जिक्र है? ये बताओ अजान किसकी है, तुम्हारी है या मेरी है? ये बताओ मस्जिदों में ये जो जिक्र चल रहा है ये तुम्हारा है या मेरा है? मौला हुसैन ने अपना सब कुछ लौटा दिया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारी जिंदगी ठंडा पानी नहीं पिया, सारी जिंदगी हंसे नहीं, रोते रहे। पूछा गया ठंडा पानी क्यों नहीं पीते हो? कहा जिसने अपनी आंखों के सामने अपने कुंबे को लुटता हुआ देखा हो वो ठंडा पानी कैसे पी सकता है, वो हंसी कैसे अपने चेहरे पे सजा सकता है? सब कुछ कुर्बान किया। अहमद बिन हंबल के जिस्म पे कोड़े मारे जाते हैं, मामून के दरबार के अंदर कांधे उतर गए, जिस्म जख्मी हो गया। मेरी और आपकी तरह जवान नहीं थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, लेकिन कोड़ा हर कोड़े पे जब ज़रब लगती जिस्म के ऊपर तो आप हंस के कहते रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और मैं ये ऐलान करता हूं कल भी अहमद बिन हंबल का यही फतवा था, आज भी यही फतवा है और हमेशा यही फतवा होगा कि कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं। अबू इमाम आजम अबू हनीफा को खड़ा करके कोड़े मारे गए लेकिन पीछे नहीं हटे, फिर आगे चले। मुजद्दिद अल-फसानी के साथ उनको जुल्म किया गया लेकिन पीछे नहीं हटे। शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी से लेकर आला हजरत फाजिल बरेलवी तक, हत्ता के मेरे दादा मुर्शिद करीम गजाली असर सैयदी व सनदी सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को उच्च शरीफ अहमदपुर शर्किया के इलाके में मदऊ किया गया। कहा हजरत वहां आए, दीन का काम करना है। मेरे मुर्शिद करीम दादा मुर्शिद करीम चल पड़े। जब उस शरीफ में गए वहां लोग अपनी चादरों के अंदर कुल्हाड़ियां लेके बैठे थे और हत्ता कि जब मेरे दादा मुर्शिद करीम गजाली असर ने बयान शुरू किया, बयान करने के बाद जब उठने लगे तो कुल्हाड़ियों बरदारों ने उन्होंने गजाली ज़मा पर कुल्हाड़ियों के साथ हमला कर दिया। जब वहां के सज्जादा नशीन उस शरीफ के और गौसुल आजम के खानवादे उन्होंने आकर गजाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह को कहा हजरत इजाजत दे, इन पे पर्चा कटवाते हैं। तो गजाली ज़मा को अपने जख्मों की ताब नहीं है, परवाह नहीं है। आप कहते हैं सैयदजादे मुझे ये परेशानी नहीं है कि मेरे ऊपर कुल्हाड़ियों से वार किया गया, बस एक दुख है गजाली ज़मा अहमद सईद काज़मी का कोई मदरसा नहीं है।
کاش ایسا ہوتا کہ میرا کوئی مدرسہ بن جاتا. کلہاڑیاں لگ گئی لیکن پھر بھی کیا پریشانی ہے؟ مدرسہ بن جائے. پھر کیا پریشانی ہے؟ دین کا کام ہو جائے. اور پھر اللہ نے ایسا کام کیا, جب ملتان میں آئے تو غزالی زماں کی بیوی نے, ہماری اماں جان نے کہا یہ میرے زیورات ہیں, یہ میں پیش کرتی ہوں. غزالی زماں نے وہاں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی جس کا نام رکھا جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان. اور پھر وہاں سے ایسا دین کا کام ہوا. کس بر اعظم کے اندر سعیدی آپ کو نظر نہیں آتے, رسول اللہ کا کام نہیں ہوتا. پیغام یہی دینا چاہتا ہوں. میرے آقا نے کہا جناب ابو طالب کو ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے, دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دے, اور یہ کہیں کہ دین کا کام نہ کرے. اللہ کی عزت کی قسم سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں, نہ دین کا کام کل چھوڑا تھا نہ آج چھوڑا, دین کا کام نہیں چھوڑا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سید حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ خواجہ ابو الفضل کے حکم پہ اتنا طویل سفر کر کے لاہور کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں. زبان کا پتہ نہیں ہے, ان کی زبان اور ہے, سید صاحب کی زبان اور ہے. آل رسول ہے, خون رسول ہے, لیکن مرشد نے حکم دے دیا جاؤ لاہور کی سرزمین پہ توحید اور رسالت کا جھنڈا بلند کرو. اور پھر شاہ صاحب نے اس وقت کی لاہوریوں کی زبان سیکھی, اور چند دن زبان سیکھنے کے بعد پھر یوں ممبر نہیں بچھائے گئے, یوں پتیاں نچھاور نہیں کی گئی. سید زادے کے لیے گلیوں میں کوچوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دی. کہا جن بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ سچے نہیں ہیں, آؤ میں تمہیں اس رب کا دروازہ دکھاؤں جو مشرق کا بھی رب ہے, مغرب کا بھی رب ہے, شمال کا بھی رب ہے, جنوب کا بھی رب ہے. اب جب یہی شورا اس وقت کے ہندو سرداروں تک پہنچا, انہوں نے وہ نوجوان جو لچے لفنگے تھے ان کو ذمے لگا دیا کہ جہاں بھی سید حسین زنجانی تبلیغ کرے نا تو تم نے کیا کرنا ہے, پیچھے جا کر شور کرنا ہے. یہاں تو سپیکر بھی لگا ہوا ہے, آپ ہمتن گوش ہو کر سن رہے ہیں. اور سید حسین زنجانی لاہور کی سرزمین میں کھڑے ہو کر نا جہاں بھی تبلیغ کرتے نا تو ہندو نوجوان, وہ نوجوان جو لچے لفنگے تھے, وہ شور و غل مچاتے. وہ کہتے یہ مخبوط الحباس ہے, اس کی عقل نہیں ہے, اس کی بات نہ سنو, چلے جاؤ. اگر بات سنی تو بتوں سے بے وفائی ہو جائے گی. اب سارے لوگ منتشر ہوتے. سید صاحب عرش کی طرف دیکھتے, یا اللہ میں تو وطن چھوڑ کے آیا تیرے دین کے لیے, یہ میری بات سننا نہیں چاہتے. اور پھر درد بھرے لہجے میں کہتے یار میں تمہیں آگ سے بچانا چاہتا ہوں, جہنم کی آگ سے, وہ بڑی ہیبت والی ہے, بڑی ہولناک ہے. وہ ہنس کے کہتے بت پرست, وہ کہتے اس آگ کی ساری زندگی پوجا کی ہے, یہ ہمیں جلائے گی. آپ کہتے نہیں نہیں, اللہ کی عزت کی قسم جب یہ جلانے پہ آئے گی نا تمہیں پتا چلے گا یہ کتنا جلاتی ہے. اور جب میں نے تاریخ کا یہ پہلو پڑھا میں حیران رہ گیا. سید حسین زنجانی نے لاہور کی سرزمین پر 3 سال تبلیغ کی, ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں. 3 سال کی تبلیغ کے روزانہ تبلیغ کر, روزانہ گالیاں سنیں, روزانہ برا بھلا کہا, روزانہ دھکے ملنے, روزانہ باتیں کی جانی, تانے دیے جانے, آوازیں کسی جانی, جلے کٹے جملے سننے, لیکن لہجے میں, وقار میں, ہمت میں کمی نہیں آئی. بڑھتے رہے. 3 سال کے بعد آخرکار ایک دفعہ عرش کی طرف چہرہ اٹھا کے کہا مالک میں انہیں بلاتا ہوں جنت کی طرف, وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ, میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں تم جہنم کی طرف جاتے ہو. میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں تم بتوں کی طرف جاتے ہو. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ فرماتے ہیں اب رات کو خواب کے اندر خواجہ ابو الفضل رحمت اللہ علیہ نے دیدار کرایا. فرمایا سید حسین زنجانی تمہاری محنت کو اللہ نے قبول کر دیا, اب روزانہ تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں, ہفتے میں ایک دن جمعہ والے دن جایا کرو, تبلیغ کر کے آ جایا کرو. اب روزانہ جانے کی ضرورت نہیں. اب سید صاحب ہفتے میں ایک دن جاتے ہیں, جا کر تبلیغ کرتے ہیں. اور حتیٰ کہ اب جب ان کا وقت وفات قریب آیا, ادھر خواجہ ابو الفضل نے داتا صاحب کو بلایا, کہا بیٹا ہم نے تمہاری ذمہ داری لاہور میں لگائی ہے, اب نے وہاں جانا ہے. تڑپ اٹھے, حضرت مرشد کے بغیر جینا ہی مشکل ہے, آپ کے دیدار کے بغیر کیسے رہوں گا. کہا حکم یہی ہے. چلے کتنا لمبا سفر کر کے لاہور کے اندر پہنچے. رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے, ٹیلے پہ اوپر رات گزاری. صبح کا جب سپیدہ نمودار ہوا, داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور کے اندر داخل ہونے لگے تو ایک ہجوم دیکھا, اس کے ساتھ ہی جنازہ دیکھا. تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ سید حسین زنجانی کا جنازہ ہے. ایک ولی آ رہا ہے, دوسرا جا رہا. تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. سید حسین زنجانی کا جنازہ نکل رہا ہے, داتا صاحب لاہور میں داخل ہو رہے ہیں. داتا صاحب رو پڑے,
کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ مرشد فرمانا کیا چاہتے ہیں. وہ لاہور کو خالی نہیں چھوڑنا چاہتے, بے سہارا نہیں چھوڑنا چاہتے. جس زمین کو, لاہور کی سرزمین کو حضرت سید حسین زنجانی نے ہموار کیا تھا, اب داتا صاحب نے یہاں آ کر عشق و محبت کے پودے بیج بونا ہے. اب داتا صاحب تشریف لائے اور ادھر سے اقبال بولے, کہا سنو ذرا سید حجویر مخدوم امم, مرکدے او پیر سنجر را حرم, خاک پنجاب ازدمے او زندہ گشت. تمہیں بتاؤں پنجاب کی زمین زندہ کیوں ہے؟ کہا یہ داتا کا کمال ہے. کہا یہ مسجدیں کیوں ہیں؟ کہا یہ داتا کا کمال ہے. یہ اذانیں کیوں ہیں؟ کہا یہ داتا کا کمال ہے. خاک پنجاب, اقبال داڑھی والے نہیں ہیں, یہ تو یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہیں, یہ تو بڑی اعلیٰ ڈگریاں لینے والے ہیں, لیکن اس کے باوجود یورپ کے خوبصورت علاقوں میں پڑھ کر آنے والے اقبال اعتراف کر رہے ہیں, خاک پنجاب ازدمے اور زندہ گشت. اور کلمہ پڑھنے والوں, مسجدوں میں آنے والوں, یہ مت سمجھنا یہ تمہارا کمال ہے, یہ میرے داتا کا کمال ہے. سجدے کر رہے ہو یہ داتا کا کمال ہے, قرآن پڑھ رہے ہو یہ داتا کا کمال ہے. آئے کہاں سے؟ کہاں بس چلے تھے, کہاں سے چلے کہاں آئے. کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی در بدر, کبھی تیرے در. غم عاشقی تو کہاں لے گئی مجھے, حضور کے دین کے لیے کہاں کہاں سے ٹھوکریں کھا کے لاہور کو مسکن بنایا. اور مسکن بنا کر جب سید حسین زنجانی کا جنازہ نکلتا ہے, 44 سال گزارے آپ نے. سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے لاہور کے بت پرستوں کے اوپر محنت کرتے ہوئے 44 سال کا عرصہ گزارا. کیا انہیں وطن پیارا نہیں تھا؟ کیا انہیں اپنا بچپن یاد نہ آیا؟ کیا انہیں اپنا وطن یاد نہ آیا؟ وہ اپنے بچپن کی یادیں, وہ کھیلنا, وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا, وہ ماں باپ کے ساتھ کلکاریاں لینا, وہ ساری چیزیں انہیں پیاری نہیں تھی؟ مجھے اور آپ کو وطن پیارا ہے. 44 سال گزارے اور ہر سال یوں ہی گزارا. کامنا کے لال یہ تو بس تھوڑی سی زندگی ہے, اگر اور بھی ہوتی تو تیرے نام پہ قربان کر دیتے. 44 سال کے بعد اب داتا صاحب آتے ہیں اور یہاں آ کر محنت کرتے ہیں, اور ایسی محنت کرتے ہیں, ایسا کمال دکھاتے ہیں. پھر لاہور کے اندر اللہ اللہ کے نعرے لگتے ہیں, یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں. وہی بتوں کی پوجا کرنے والے پھر وہی تھے جو بتوں کے سامنے جھکا کرتے تھے, اب آمنہ کے لال کے دین کے سامنے جھک کر مسجدوں میں آ کر عبادت کر رہے ہیں. تو میرے آقا کے غلاموں, قرآن فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے. یہ حیثیت بیان کر رہا ہوں کہ میں نے کیوں ائمہ مساجد کو مدعو کیا, میں نے کیوں یہ بیڑا اٹھایا, ذمہ داری اٹھائی درس قرآن کی. میں نے آپ کو, آپ کے اندر حوصلہ, میں نے آپ کو حوصلہ دیا کہ درس قرآن کرائیں. یہ قرآن کی آیت مجھے مجبور کر رہی تھی, مجھے بار بار میرے ذہن پہ دستک دے رہی تھی. رات کو سوتا تھا تو وہ مجھے کہتی تھی قرآن کی آیت, شہباز سو رہے ہو, تمہاری ذمہ داری یہ ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تم میں سے چاہیے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے, جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے, جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے, جن کے سینوں میں درد ہو, جن کے سینوں میں امت کی تڑپ ہو, جن کے سینوں کے اندر یہ کسک ہو. کاش کے نوجوان, یہ ٹیلی ویژن دیکھنے والے, یہ تاش کے پتوں کے اوپر اپنی جوانیاں لٹانے والے, یہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر ساری ساری رات اول فول بکنے والے, یہ سارے بزرگ جن کو آج تک 70 سال کی عمر میں بھی توبہ نصیب نہیں ہوئی, 70 سال عمر گزار کر, بہاریں گزار کر, جن کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا بھی صحیح طریقہ نہیں آیا, ان کو کون سمجھائے گا؟ امریکہ کے اگر دور افتادہ علاقے میں کسی کو کلمہ نہ آئے تو سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن اگر چشت اہل بہشت قبلہ عالم کا شہر ہو, اور اگر کسی کو غسل کے فرائض کا نہ پتا ہو, اگر کسی کو وضو کا صحیح ڈھنگ نہ آتا ہو, اگر کسی کو سجدے کا صحیح طریقہ نہ آتا ہو, اگر کسی کو نماز پڑھنے کا صحیح سلیقہ نہ آتا ہو, تو پھر یہ ذمہ داری علماء پر ہے. پوچھا جائے گا قیامت کے دن, قبر میں پوچھا جائے گا, یہ تو بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ حضرت یحییٰ بن معین جب قبر میں گئے نا تو منکر نکیر نے کہا ما تقول فی حق ھذا الرجل, اس سونی شکل والے کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ رو پڑے, کہنے لگے ساری زندگی تو انہی کی زلفوں کے گنڈل بیان کیے, ساری زندگی تو زلفوں کے پیچ و خم بیان کیے, ساری زندگی تو ابرو اور مذاق کی آنکھیں بیان کی. اب پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. کیسی بات کرتے ہو؟ ساری زندگی تو ان کے دین کا کام کیا, آج تم کہتے ہو یہ کون ہے؟ مجھ سے نہ پوچھو, ان سے پوچھو میں کون. مجھ سے نہ پوچھو, ان سے پوچھو. اگر انہوں نے کہہ دیا تو بات بن جائے گی, میں نے کہا بھی صحیح تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وہ انکار کر دیں تو پھر کس بات کا کہنا, لیکن اگر وہ کہہ دیں یہ میرا ہے تو بات بن.
काम बन गया, बिगड़ी बन गई है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हमारे अंदर भी दर्द है। मैं एक नौजवान को मिला मेरी मस्जिद नूर के सामने, मैं नाम नहीं बताना चाहता, उसका काम भी नहीं बताना चाहता, है एक अजीब शोबे से मुंसलिक, है पेंट कोट वाला, लेकिन जब उसने मुझे अपनी दास्तान सुनाई तो मैं हैरत ज़दा रह गया, मेरे अश्क रवां दवा हो गए। वो कहने लगा, हजरत मैं जाहिरी वज़ाकता ये नहीं रखता, लेकिन मैं जहां इस्लामाबाद में काम करता हूं ना, मेरे साथ क्रिश्चियन काम करते हैं, और जिस जगह मैं काम करता हूं मेरा मालिक जो है वो भी क्रिश्चियन है, लेकिन मैं उनको दीन की दावत देता हूं, मैं उन्हें कलमा की दावत देता हूं। मौलाना साहब, आलिम साहब तो दीन के लिए अपने मुक्तदियों को ना बुला सके, और कहा एक पेंट कोट वाला जो है क्रिश्चियन को दावत दे रहा है, आ जाओ यार कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, आ जाओ कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। कहा मैं दावत देता रहा, यूं लगता था कि बस उनके दिलों में इस्लाम घर कर गया। तो जहां एक पेंट कोट वाला इस्लाम की दावत दे रहा है, लोगों को दीन के करीब कर रहा है, तो फिर इमामे वाले, इस वज़ाकता वाले, तनकीद नहीं कर रहा हूं, आप मुझसे ज्यादा दीन का काम कर रहे हैं, तो क्या फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर कल किबला आलम गरीब नवाज ने पूछ लिया, जिस जमीन को चिश्त अहले बहिश्त का ताज हमने पहनाया, तुमने क्या किया था? अगर बाबा ताज सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने पूछ लिया, चिश्त अहले बहिश्त का अगर रहने वाला कहीं दूर पाकिस्तान के इलाके में चला जाता, कहता जी मैं चिश्तिया शरीफ से आया हूं, तो लोग गर्दनें झुका लेते थे, बताओ जरा हमने तुम्हें इतनी इज्जत अता की, तुमने दीन के लिए क्या किया? अब सुनिएगा, मैं जुमले अपने इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं, और ये हमारा दर्से कुरान पाक इंशाअल्लाह जहां भी होता रहेगा, ये 35 से 40 मिनट 45 मिनट ये दौरानिया होगा, वक्त की पाबंदी जरूरी है। अब ये मेरे जुमले सुनिए और मैं बात को इख्तिताम की तरफ लाता हूं। अल्लामा इस्माइल हकी कहते हैं, इन्ना अबा हनीफता कान लहू अला बादिल मजूसी मालुन, इमाम आजम अबू हनीफा ने किसी मजूसी को, आतिश परस्त को कर्जा दिया था, अब उसने पैसे देने थे। फज़हब इला दारी, इमाम आजम अबू हनीफा उसके घर चले गए। फलम्मा वसला इला बाबिदारी, और जब मजूसी के घर के दरवाजे पे पहुंचने लगे तो रास्ते में नजासत पड़ी। फवका नालुहु अला नजासतिन, इमाम आजम अबू हनीफा का पांव मुबारक, जूता मुबारक नजासत पे जा पड़ा, और जब नजासत पे पहुंचा तो आपने देखा कि नजासत लग गई। अब आपने क्या किया? फनफज़ा नालहु, उस नजासत को अपने जूते से जुदा करने के लिए अपने जूते को हिलाया, हरकत दी। अब फन कलात, अब नजासत जूते से जुदा होकर हत्ता वकात अला बाबी दारिल मजूसी, मजूसी के घर की दीवार के ऊपर जा गई। फतहय्यर अबू हनीफा, अब इमाम आजम अबू हनीफा हैरान है, मैं जूता बचाना चाहता था, ये तो मजूसी की दीवार के ऊपर ये निजासत चली गई। इन तरक्तुहा, अगर छोड़ता हूं तो ये भी गलत है। हम पड़ोसियों का हक खा जाते हैं, पड़ोसी हमारी वजह से मुश्किल में, जीना मुश्किल कर दिया है, वो रात को सो नहीं पाते, वो दिन को उठते हैं तो कनी कतरा के चलते हैं कहीं सामना ना हो जाए। ये बंदा बड़ा ऊंचे मिजाज वाला है, बड़े ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करता है, हमारे बच्चों को भी परेशान करता है। और कहां इमामों के इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा, मजूसी जिससे कर्ज लेना है, उसकी दीवार के ऊपर नजासत पड़ गई है। फतहय्यर अबू हनीफा, इमाम आजम परेशान है, क्या करूं? अगर छोड़ता हूं तो क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा कि एक मजूसी की दीवार पे तुमने नजासत क्यों गिराई, और अगर नजासत हटाता हूं तो हटाने की वजह से कुछ मट्टी के जर्रे नजासत से लगकर जमीन पे आ जाएंगे, और उस वजह से दीवार के ऊपर जो मट्टी जिस मिकदार से थी उसमें कमी आ जाएगी, और फिर इसका भी जवाब देना पड़ेगा। जिस मिकदार, जिस जर्रों के साथ वो मट्टी की दीवार खड़ी है, अगर नजासत उतारता हूं तो मट्टी भी साफ जाहिर साथ आएगी, उसकी वजह से दीवार की मट्टी के अंदर कमी आ जाएगी, और क़यामत के दिन इसका भी जवाब देना पड़ेगा। अब इमाम आजम अबू हनीफा ने क्या किया? फदक्कल बाब, दरवाजा खटखटाया। फखरजतिल जारिया, लौंडी निकली। फकाल लहा कूली लिमौलाकी, अपने मालिक को कहो इन्ना अबा हनीफा बिल बाब, दरवाजे पे अबू हनीफा खड़ा है। फखरजा, अब वो मजूसी आतिश परस्त, आग की पूजा करने वाला निकला। जैसे ही आया ना, उसने समझा, फजन्ना, उसने गुमान किया शायद कि अपना कर्ज लेने के लिए आए, तो वो दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा वाखज़ल इअ्तिज़ार, कहने लगा हजरत मुझे माफ कर दें, अभी मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। आपने फरमाया मा हुआ हा हुना औला बिल इअ्तिज़ार,
तुम माजरत कर रहे हो, ये बताओ तुम्हें माजरत करनी चाहिए या अबू हनीफा को माजरत करनी चाहिए? तुम माजरत ना करो, मैं खुद माजरत कर रहा हूं। कहा हजरत कैसी बात कर रहे हैं? कहा मैं यूं आया, मेरे जूते से नजासत लगी, मैं जूते को यूं हिलाने लगा, वही नजासत तुम्हारी दीवार पे चली गई। कई फस्सबीलो इला ततहीर, ये बताओ तुम्हारी दीवार को पाक करने का कोई रास्ता तुम्हारे जहन में हो तो अबू हनीफा नजासत खत्म करने के लिए तैयार है। अबू हनीफा कई फस्सबीलो इला ततहीर, यार बताओ तो सही, क्या कमाल है, यूं ही इमाम नहीं बने, फरमाने लगे कई फस्सबीलो इला ततहीर, अगर तुम इजाजत दो, कोई रास्ता बता दो इस दीवार से नजासत को दूर करने का। तुम्हारी दीवार नापाक हो गई है, ये जगह नापाक हो गई है, मैं इसको पाक करना चाहता हूं। अगर अबू हनीफा के हाथ भी नजासत पे लग जाएं तो परेशानी नहीं है, लेकिन कल कयामत के दिन अबू हनीफा को जवाब न देना पड़े, बस ये परेशानी खत्म हो जाए। जब उसने ये जुमला सुना ना, अब मेरे जुमले की कदर कीजिएगा। आगे से वो मजूसी कहने लगा, अच्छा अना अबदउ बिततहीर नफ्से, कहा फिर अगर आप मेरी दीवार को पाक करना चाहते हैं, दीवार बाद में पाक कीजिएगा, पहले मेरे कल्ब को पाक फरमाए। कलमा पढ़ाए ना मुझे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अना अबदउ बिततहीर नफ्सी, मेरी दीवार आप पाक करना चाहते, दीवार पाक, लेकिन मैं तो पाक नहीं ना, मेरे अंदर कुफ्र के उजाले हैं, मेरे अंदर कुफ्र के मकड़ी के जाले हैं, मैंने तो कलमा नहीं पढ़ा ना, और अगर मैंने कलमा नहीं पढ़ा, दीवार पाक हो भी गई तो क्या फायदा? बुल्ले शाह उड़ दिया फड़ लेना, जेड़ा विच बैठा ओनू फड़िया ही नहीं, बुल्ले शाह उड़ दिया फड़ लेना, जेड़ा विच बैठा इनू फड़िया ही नहीं। तस्बीह फिरी तेरा दिल ना फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के गो। और हजरत सुल्तानुल आरिफीन कहते तुम में कदी तरबूज नहीं होंदे, भावे तोड़ मक्के ले जाइए, तुम में कदी तरबूज नहीं होंदे, भावे तोड़ मक्के ले जाइए हो। हाँ जी, खारे खूह कदी मिठे नहीं होंदे, भावे 100 मन खंड पाइए हो। सप्पां दे पुत्र कदी मित्र नहीं बढ़दे, भावे तलियां दुध पिलाइए हो। कावां दे पुत्र कदी हंस नहीं होंदे, भावे मोती जोग जुगाइए हो। ये कैसा जज्बा है, ये कैसी ततहीर है, कैसी तहारत है। ततहीर फातिमा का सदका, तहारत आले रसूल का सदका। कहां अबू हनीफा दीवार पाक करना चाहते थे, कहां वो कह रहे अना अबदउ बिततहीर नफ्सी, दीवार बाद में पाक कीजिएगा, पहले मेरा दिल पाक कीजिए। मुझे पढ़ाइए ना कलमा। इमाम आज़म अबू हनीफा की आंखों से खुशी के आंसू निकल गए। फरमा पढ़ो ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। मेरी बात खत्म हो गई और ये आखिरी जुमला, और उसके बाद मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि हमारा आने वाला दर्से कुरान पाक, माशाल्लाह कल नूरानी मस्जिद के अंदर दर्से कुरान पाक होगा, और मुस्लिम टाउन के अंदर कारी जुल्फकार साहब की मस्जिद के अंदर भी मगरिब की नमाज के बाद दर्से कुरान होगा। और इंशाअल्लाह 21 तारीख को भी आपके चिश्तिया शहर के अंदर एक जगह यौम अली के लिए ये 21 तारीख के दिन को मनाया जाता है, वहां भी दर्से कुरान पाक होगा। आप हजरत तामुन करें कि मैं आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूं और मेरी बात खत्म। और इंशाअल्लाह अगला दर्से कुरान पाक अगर कारी मोहम्मद, हमारे मोहतरम भाई, बड़े भाई जनाब हजरत कारी मोहम्मद सफदर साहब, हजरत कारी मोहम्मद शबीर साहब और दीगर अहबाब ने अगर तामुन किया, मैं आपसे वल्लाह बिल्लाह किसी चीज की 1 रुपए का रवादार नहीं, मुझे 1 रुपया ना मिले, सिर्फ दर्से कुरान पाक का एहतमाम करें अल्लाह के दीन के लिए। अगर आपके दर्से कुरान पाक मुनअकिद करने से एक शख्स की जिंदगी बदल गई, एक नौजवान की काया पलट गई, तो समझ जाएं अर्श का रब भी राजी हो गया, फर्श के मुस्तफा भी राजी हो गए। मेरी बात खत्म है, लेकिन यहां फैसला करना है। अल्लामा इमाम अबू नईम अस्बहानी कहते, मेरे आका की आदत थी, रुबमा नज़ला इंदल मिंबर वक़द उक़ीमतिस सलाह, मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की बारगाह में इन्ना इमराअतन कान फी अक़लिहा शैउन, एक भोली भाली औरत आई, हम तो उनको अपने सीनों से लगाते हैं, उनको अपने सीनों से लगाते हैं, जो अच्छे हों, भले मानस हो, समझदार हो, वो हम अपने सीनों से लगाते हैं। लेकिन अगर कोई भोला भाला हो, पागल हो, समझदार न हो, मोटी अकल वाला हो, अब उसको कौन अपने करीब बिठाएगा। लेकिन महबूब की सीरत का उन्वान देखें, इन्ना इमराअतन कान फी अक़लिहा शैउन, मदीना की एक भोली भाली औरत है, मोटी अकल वाली है, कोई मुंह नहीं लगाता, कोई करीब से भटकना, करीब से गुजरना भी गवारा नहीं करता। लेकिन वही मोटी अकल वाली, भोली भाली शक्ल वाली, भोली अकल वाली वही औरत आमना के लाल की महफिल में आ गई। तवज्जो मेरी तरफ, दरे मुस्तफा पे आ गई। इन्ना इमराअतन कान फी अक़लिहा शैउन, उसकी अकल काम नहीं करती थी। वो जैसे ही आई ना मेरे हुजूर की मजलिस में,
بڑے حجت بھرے لہجے میں کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی الیک حاجہ، مجھے آپ سے کام ہے، مجھے آپ سے کام ہے۔ اب حضور یہ بھی فرما سکتے تھے مائی میرے پاس وقت نہیں، لیکن نہیں، محبوب نے تو سب کو وقت دینا ہے، سب کو پیار بانٹنا ہے، سب کی مشکلیں حل کرنی۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھداری دی، آپ کا علاقے میں اس کا کام کرا دیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ کوئی مشکل والا آ جاتا ہے، اس کی مشکل حل کرائیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ کہاں میرے اور آپ کے رویے ہے، اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بولی عورت آتی ہے اور آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ ان لی الیک حاجہ، مجھے آپ سے کام ہے۔ صحابہ بھی بیٹھے ہیں بڑے میرے آقا نے فرمایا یا ام فلان، اے فلاں کی ماں، خذی فی ای طریق شئتی، یہ ہاتھ پکڑ، جہاں تو چاہے، یہاں چاہے تو یہاں، تمہاری بات سننے کے لیے تیار، اور اگر یہاں نہیں تو جہاں تو چاہے ہم چلنے کے لیے تیار، جہاں تو چاہے ہم چلنے کے لیے تیار۔ اب اس نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں حضور کا ہاتھ پکڑا، فخلا معہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یناجیہا، وہ ایک گلی کی نکر پہ لے گئی۔ اب وہ سرکار سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہی، محبوب جواب دے رہے، ہے بھولی عورت، موٹی عقل والی، محبوب جواب دے رہے، حتیٰ قضت حاجتہا، جب حضور نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا وہ اپنے راستے پہ چلی گئی، میرے محبوب اپنے راستے پہ چلے گئے۔ مجھے بتائیں اگر بھولی بھالی عورتوں کو میرے آقا اتنا وقت دیتے ہیں تو پھر حضور کے سمجھدار امتیوں کو بھی وقت دینا چاہیے، ہمیں بھی ایک دوسرے کی مشکلیں حل کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی پریشانیاں حل کرنی چاہیے۔ علامہ امام ابو نعیم اصفہانی کہتے ہیں ان کانت الولیدۃ من ولائد المدینہ، مدینہ کی ایک بچی آ جاتی یار، سمجھو تو صحیح، عقل دنگ رہ جاتی ہے، مغز پھٹ جاتا ہے، کہاں میں اور کہاں میرے آقا، ان کانت الولیدۃ من ولائد المدینہ، مدینہ کی ایک بچی آ کر حضور کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، مدینہ کی بچی آ کر، بچی کا مطلب بچی ہے ننھی منی بچی، معصوم بچی، آ کر تأخذ بیدی رسول اللہ، حضور کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اور حضور مسکرا کے فرماتے ہیں جہاں تم چاہو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یار مجھے سمجھاؤ تو صحیح، یہ پیار بھی اگر ہم میں آ جائے تو زندگیاں حسین نہ بن جائیں، اگر یہ رویے ہم میں آ جائیں زندگی خوبصورت نہ بن جائے، اگر یوں پیار بانٹنے لگ جائے معاشرے کے اندر جمال نہ آ جائے۔ یار ایک بچی کو اگر آمنہ کے لال اتنا وقت دیتے ہیں تو سوچیں ابو بکر و عمر کو، عثمان و علی کو کتنا وقت دیتے ہوں گے، غلامان رسول کو کتنا وقت دیتے ہوں گے، حتیٰ کہ اس بچی کو بھی پتا ہے محبوب کی محفل میں جاؤں گی تو وہ رحمت للعالمین خالی نہیں لوٹائیں گے، وہ آ کر حجت سے ہاتھ پکڑتی ہے۔ اور پھر اگلا جملہ اس سے بھی بڑا خوبصورت جملہ، فما ينزع يده من يدها، حضور ہاتھ نہ چھڑواتے، نہیں سمجھو، حضور ہاتھ نہ چھڑواتے جب تک کہ وہ بچی خود ہاتھ نہ چھوڑ دے۔ میرے آقا فرماتے جب تک خود نہیں چھوڑو گی میں چھڑواؤں گا، جب تک چھوڑو گی نہیں میں چھڑواؤں گا نہیں۔ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ہر ایک کو پیار دیا، ہر ایک کو محبت دی، ہر ایک کو پیار سے نوازا، تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم بھی ایک دوسرے سے محبتیں کریں، پیار کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ حضرات کا میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، اہل فہم ہیں، فہم و فراست کے حامل ہیں، لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے قبلہ عالم غریب نواز کے اس شہر مبارک کے ان کے فیضان کے تصدق سے میرے بھائی علماء جو ہیں وہ میرے پشت پہ شفقت کا ہاتھ بھی پھیرے اور میرے ساتھ چلے بھی صحیح، درس قرآن پاک کے اس ماحول کو اس پورے چشتیہ شہر کے اندر، یہ بھی ہمارا مرکز ہے اور ہمارا مرکزی جامع مسجد نور وہ بھی ہمارا مرکز ہے، ان مراکز کو ایسا خوبصورت مرکز بنائیں، مرکز بنا کر ان میں وحدت کی ایسی روح پھونکے، جہاں جہاں مساجد ہیں ہمارا تعلق ان مراکز سے جڑ جائے، اور جڑنے کے بعد یہاں سے ایسی دین کی آواز اور دین کی صدا نکلے کہ پورے چشتیہ کے اندر درس قرآن پاک کا ماحول بن جائے، اپنے تو اپنے پرائے بھی درس قرآن پاک کے اندر آئے۔ میں تو جب طالب علمی کا دور تھا میرے پاس اس وقت، یہ صرف آپ کو بتانا نہیں چاہتا، یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر بھی شوق آئے، اس وقت میرے پاس GLI گاڑی تھی، تو میں کوٹ مٹھن شریف جو ملتان سے کئی 100 میل کے سفر پر ہے، میں طالب علمی کے دور کے اندر جام پور، کوٹ چھٹا، محمد پور اور راجن پور کے اندر میں اپنے خرچے پہ جاتا تھا درس قرآن کے لیے، علی پور، ان علاقوں کے اندر مجھے میرے بابا جی بھی کہتے تھے یار تو کوئی بڑا آ گیا دین کا کام کرنے والا، اپنے خرچے پہ جاتا ہے، تجھے تو پیٹرول کے پیسے بھی نہیں ملتے۔ میں نے کہا بابا جی
جو مزہ یوں دین کا کام کرنے کا آتا ہے نا، وہ مزہ پیسے لے کر نہیں آتا. جب آپ اپنی جیب سے لگا کے جاتے ہیں نا تو پھر رات کو جب سوتے ہیں نا چین کی نیند آتی ہے، اور یہ دل میں سوچ کر سوتے ہیں یار میں اور کچھ کر نہ سکوں، کم از کم اتنا تو کرتا ہوں کہ جو کماتا ہوں وہ آمنہ کے لال کے دین پہ لگاتا ہوں، وہ رسول اللہ کے دین پہ لگاتا ہوں. تو کیا میں آپ سے یہ امید رکھوں کہ اگلے درس قرآن پاک کے اندر ہمارے بھائی قاری محمد صفدر صاحب اور آپ حضرات کی اجازت سے اگلے درس قرآن پاک کے اندر آپ حضرات اپنے ساتھ ایک ایک بندہ لے کر آئیں گے جی انشاءاللہ؟ آپ حضرات سے پوری امید رکھوں جی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. کل رات ہمارے بھائی قاری محمد شبیر صاحب نورپورہ کے اندر، ہاں ان کی مسجد جامع مسجد نورانی کے اندر وہاں درس قرآن پاک ہوگا انشاءاللہ. اس کے اندر بھی جن احباب کے لیے ممکن ہو شرکت فرمائیے گا. آج کے یہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کی اگر کہیں دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف رکھیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب کا آنا ہمارے ماشاءاللہ مسجد نور کے جملہ احباب انتظامیہ انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی، یہاں تشریف لائے اور جب دعوت کی وہاں بھی تشریف لائے. ان کی ماشاءاللہ بڑی میرے ساتھ تعاون ہے ان کا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، ان کے مراکز کو سلامت رکھے. جامع مسجد رحمت للعالمین بن رہی ہے اس کو اللہ سلامت رکھے. ہمارے یہاں جو سعیدیوں کا ماشاءاللہ یہ فیضان چل رہا ہے، غزالی زماں کا، جنہوں نے کلہاڑیاں بھی کھائی لیکن پھر جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان کی بنیاد رکھی. آج 70 کروڑ کا منصوبہ جامعہ اسلامیہ عالمی اسلامی یونیورسٹی بن رہی ہے بدلہ سنت روڈ کے اوپر، جس کے اندر دنیا کے ہر فن کے اوپر ایک شیخ بٹھایا جائے گا. اور 70 کروڑ سے زائد پر یہ منصوبہ، اور میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی حضور قبلہ سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب اپنے خرچے پر 100 سے زائد مدارس سندھ تک کہاں تک چل رہے ہیں، ان کے جملہ اخراجات میرے مرشد کریم اپنی جیب سے خود ادا کرتے ہیں. آٹے کا معاملہ ہے، گھی کا معاملہ ہے، چاول کا معاملہ ہے، بچوں کے اخراجات ہیں، خود ادا کرتے ہیں. اور اللہ نے اتنا دیا ہے، فرماتے ہیں میرے پاس پیسے گننے کے لیے وقت نہیں، میرے پاس پیسے گننے کے لیے وقت نہیں ہے. پیسے نکالے سیکرٹری کو دے دیے، وہی گنتا ہے وہی حساب دیتا ہے. حضرت آج یہاں اور پھر فرمائے میں دورہ حدیث کی کلاس اگر چھوڑ دوں، کل خانیوں پہ چلا جاؤں تو ایک دن میں کئی لاکھ روپے اکٹھے کر سکتا ہوں. لیکن چونکہ میں ایسا پیر نہیں ہوں جو نظرانے والا ہو، میں ایسا پیر ہوں جو رسول اللہ کی حدیث پڑھانے والا ہے. تو لہذا میں سرکار کے دین کا کام کرتا ہوں. تو ہم اس مرشد کے مرید بھی ہیں، میں مرید بھی ہوں اور شاگرد بھی ہوں. تو لہذا میں انہی کا پیغام دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آج کا یہ درس قرآن پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اکرم سعیدی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے مناظر اسلام اور حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مہر علی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی نیاز احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اور دیگر تمام علماء جو دنیا سے رحلت کر گئے، جنہوں نے چشتیاں شریف کے اندر دین کا کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ سب کی محبتیں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اور آخری اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں، ان قریب میرے قرآن پاک کا جہری نمازوں کے اندر قرآن پاک مکمل ہونے والا ہے. ماشاءاللہ آخری پارہ شروع ہو چکا ہے، وہ جیسے ہی مکمل ہونے کے قریب آئے گا تو انشاءاللہ ہم پہلا درس قرآن پاک مرکزی جامع مسجد نور کے اندر رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے اندر بھی آپ حضرات کو دعوت ہے، وہ بھی ماہانہ بنیاد پر انشاءاللہ مرکزی جامع مسجد نور کے اندر درس قرآن پاک ہوتا رہے گا. اس کا پیغام بھی آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بیانات جہاں جہاں درس قرآن ہوں گے ریکارڈ ہوں گے، اگر آپ لینا چاہیں یا سننا چاہیں تو آپ فیس بک پر جا کر مفتی شہباد رسول سعیدی قریشی آپ جو ہیں وہ لکھیں گے تو انشاءاللہ وہ پیج آ جائے گا. اس کے اوپر آپ کو تمام دروس قرآن مسجد نور کے اندر جو بیانات آج تک ہوئے ہیں وہ سب کے سب آپ کو بیانات اپڈیٹس سب کچھ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.